اب میں بلا تاخیر کیے ہوئے تیسرے مقرر کی حیثیت سے مولوی محمد ابو نصر کو میں دعوت دیتا ہوں، جو دارالعلوم دیوبند کے عربی سیشن کے طالب علم ہیں، اور میں اپنے تمام ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی بات کو 5 سے 7 منٹ کے اندر لپیٹیں۔ 5 سے 7 منٹ کے اندر آپ اپنی بات کو مکمل کریں، کیونکہ علماء کرام بہت زیادہ ہیں، اس لیے 5 سے 7 منٹ آپ کو دیا جا رہا ہے، اور وقت کا خیال کرتے ہوئے اپنی بات مکمل کریں۔ مولوی محمد ابو نصر تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قوم پر اڑی جا رہی ہے، ہر قوم پر اڑی جا رہی ہے، جو چل رہی تھی گھٹنوں کے بل بڑھی جا رہی ہے۔ اے قوم مسلم تجھے کیا ہوا، اے قوم مسلم تجھے کیا ہوا، کہ سواری سے پیدل چلی جا رہی ہے۔ یہ ڈاڑھی دشمن ہوئی قوم ایسی، یہ ڈاڑھی دشمن ہوئی قوم ایسی، مردوں سے عورت بنی جا رہی ہے۔ حضرات سامعین کرام اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء اعظام اور طلباء کرام، آج مسلمان تنزلی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ جبکہ کبھی مسلمان پوری دنیا کی قیادت و پاسبانی کر رہا تھا، وہ مسلمان جو کل تک سمندروں اور ہواؤں کو اپنے تابع کیے ہوا تھا، آج وہ ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ وہ مسلمان جن کی ایک آواز پر پرندوں نے چند لمحوں میں جنگل کے جنگل خالی کر دیے تھے، آج ایک چوٹی بھی ان کا حکم ماننے کو تیار نہیں، جن کی صورتوں کو دیکھ کر کروڑوں کفار نے اسلام قبول کیا تھا، آج ان کی صورتوں پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ وہ مسلمان جن کی عیانت و دیانت کو دیکھ کر دشمن بھی اپنی جوان جوان لڑکیوں کو سالہ سالہ ان کے پاس چھوڑ دیا کرتے تھے، آج وہ غداری اور خیانت کے ساتھ کیوں متہم ہو رہے ہیں؟ وہ مسلمان جس نے کبھی شیروں اور چیتوں سے سواری کا کام لیا ہو، آج وہ گیدڑوں اور کتوں سے کیوں ڈرنے لگا؟ آخر مسلمانوں سوچو تو صحیح، اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا؟ جب میرے ذہن میں ان سوالات میں گردش کی اور میں پریشانی کا شکار ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً میرے ذہن میں آیا ڈالی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ میں نے کہا مشکل کا حل ہو گیا، جب جب مسلمان نبی کے طریقے پر تھا تو کامیاب تھا، جب جب مسلمان صحابہ کی اتباع کر رہا تھا تو ہدایت پر گامزن تھا، جب جب مسلمان قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرتا رہا، دنیا اس کے فیصلے کو مانتی رہی، جب جب مسلمانوں نے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑا تھا، نبی کے طریقے کو نہیں بھولا تھا، تو دنیا کی کوئی سپر طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ یہی وجہ تھی کہ اگر وہ مرے بھی تو کامیابی کی موت مرے، اور آج جب کہ مسلمانوں نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، نبی کے طریقے کو بھلا دیا، قرآن و سنت کو بھلا دیا، صحابہ کی اتباع کو حقیر سمجھا، تو بتاؤ یہ ذلت کے گھر خالی نہیں جائے گا تو اور کہاں جائے گا؟ ہلاکت برباد نہیں ہوگا تو اور کیا؟ حضرات، آج جتنی رسومات اور بدعات پیدا ہو رہی ہیں اور جتنی خرافات آج پھیل رہی ہیں، یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ نبی کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر مسلمان پریشان ہوا تو نبی کے طریقے سے اعراض کرنے کی وجہ سے ہوا، اگر مسلمان مقروض ہوا تو سنت پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوا، اگر مسلمانوں پر دوسری قوم مسلط ہوئی تو صحابہ کی
مسلمان وہ نہیں جس کو حالات بدل گئے، بلکہ مسلمان وہ ہے جو حالات بدل دیتے ہیں۔ آج غیر قومی کیوں ترقی پر نہ ہو، جبکہ کبھی مسلمان، جبکہ غیر قومی نبی کے طریقے کو اپناتی جا رہی ہے، ہر سنت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا رہی ہے، بڑے بڑے سائنسداں سنتوں کے فوائد کثیرہ کو دیکھ کر ایمان لانے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اور مسلمانوں، تمہیں آرام و راحت سے اتنی فرصت نہیں ملتی کہ کتابوں کا مطالعہ کریں، کتابوں کا مطالعہ کرنے کی تو دور کی بات ہے، ہمیں اردو تو پڑھنا نہیں آتا، ورنہ تو جدید سائنس اور سنت نبی جیسی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہو، تم کو ہزاروں واقعات ایسے ملیں گے کہ دشمنی اسلام یہود و نصارہ کتنی تیزی کے ساتھ سنتوں کو اپناتی جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہک الشوارب وافل لہا، کہ مونچھوں کو اچھی طرح پست کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ، لیکن مسلمانوں نے اس کا الٹا کرنا شروع کر دیا، داڑھی کٹوانے لگا، مونچھیں بڑھانے لگا۔ نبی نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو رواج دو، لیکن مسلمانوں نے سلام کو بھول گیا، السلام علیکم کے بجائے گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ کو ایجاد کیا۔ نبی نے فرمایا دنیا سے بچو، لیکن مسلمان دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ زکات کی فکر، اگر فکر ہے تو کسی کو صرف دنیا کی فکر ہے، اور نبی کی سنت سے اعراض کر کے حب نبوی کا دعویٰ کرنے والوں، آؤ نبی کا ایک فرمان سنتے جاؤ۔ نبی نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت کو چھوڑ بیٹھا اس سے جا کے کہہ دو کہ وہ میری امت کے فہرست سے نکل جائے، جو چاہے بن جائے، یہودی بن جائے، نصرانی بن جائے، عیسائی بن جائے۔ میں نے پوچھا آپ کا عاشق کون ہے، کون آپ سے پیار کرتا ہے، کون آپ سے محبت کرتا ہے؟ عاشق وہ نہیں جو داڑھی رکھتا ہو، بلکہ نبی کا عاشق وہ ہے جو نبی کی ہر بات کو اپناتا ہو، نبی کی ہر طریقے کو اپنی زندگی کا نصب العین بناتا ہو۔ نبی نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ داڑھی رکھنا حضور کی سنت، مجھے کٹوانا آقا کی سنت، السلام علیکم کہنا محبوب کبریا کی سنت۔ ایک عاشق صادق، نبی کا تربیت یافتہ صحابی، جن کی داڑھی کا صرف ایک بال تھا، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستے ہوئے دیکھ کر انہوں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ حضور میرے اس بال پر ہنس رہے ہیں، تو نبی کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر اس بال کو توڑ ڈالا، پھر نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب نبی نے دیکھا کہ وہ بال نہیں ہے تو فوراً آپ کے چہرے اندر کا رنگ متغیر ہو گیا۔ ان صحابی نے سلام کیا، اللہ کے رسول نے چہرہ پھیر لیا، پھر وہ صحابی آگے بڑھ کر سلام کیے، پھر اللہ کے رسول نے چہرہ پھیر لیا۔ وہ صحابی سمجھ گئے کہ محبوب باری ناراض ہو گئے، فوراً حواس باختہ ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ اگر محبوب باری راضی نہ ہوئے تو میں ہلاک و برباد ہو جاؤں گا۔ داڑھی پر اس طرح پھیرنے والوں، اور داڑھی پر قینچی چلانے والوں، اور داڑھی کٹوانے والوں، آؤ نبی اور صحابہ کا رد عمل دیکھو۔ وہ صحابی نے فوراً قسم کھا لی کہ رب کعبہ کی قسم میں اس وقت نبی کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا جب تک وہ بالا نہیں پڑا نہ ہو جائے۔ ایک مدت جنگل میں روتے پھرتے رہے، نہ اپنی گھر گئے نہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب وہ بالا نہیں پڑا ہو گیا پھر نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں۔ لوگوں، ایک وقت تھا
کہ سچائی اور امانتداری تمہاری مثال دیا کرتے تھے۔ جب ہندوستان دشمن انگریز کی ناپاک سائنس سے پاک ہوا اور ہندوستانی آپس میں لڑنے لگے تو اس وقت مہاتما جی نے کہا تھا اے ہندوستانیوں آپس کی لڑائیاں بند کرو، مذہبی اور قومی لڑائیاں بند کرو، ابو بکر و عمر جیسا عدل و انصاف قائم کرو۔ تو ہندوؤں نے اعتراض کیا ارے آپ کس کا نام لے رہے ہیں؟ اس وقت مہاتما جی نے کہا تھا مثال پیش کرنے لگا۔ حضرات اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو سنتوں کے پابند بنائے اور نبی کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔